اور اس کا نکاح ایک جنیہ سے ہوا تھا اور بچے ہوئے تھے. تو اس نے مجھے خود واقعہ سنایا. کہنے لگا 2 آدمی ہیں میرے ساتھ. میں نے کہا کوئی نہیں. کہا بھائی کدھر ہو؟ کہ جی یہی ہو. آوازیں آنے لگی. کہا حضرت سے تو ملو. مجھے رو ایسا سے کہا پیرا ہی بچی دی کرا یہ کاری نہ کرا آرام بات ڈالا ہوا. اور 2-3 ویسے تھے تو کہا یہ تقسیم ہو گئے ہیں. جو میرے اوپر گئے ہیں وہ نظر آتے ہیں انسان ہیں, جو ماں پر گئے ہیں وہ نظر نہیں آتے. تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ مجھے گھنگوسے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہے یا نہیں. تو اس بزرگ نے پھر یہ واقعہ سنایا کہ اس جنیہ سے میری شادی کی وجہ صرف ایک بنی ہے, 2 نہیں ہے. ان کے ہاں نسلن بعد نسلن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک آئے, اور صحابہ کے زمانے کا ایک ڈبہ ہے, ابو بکر صدیق نے اس میں سندل ڈالا ہے اور وہ یہ لے کے آئی ہے. چنانچہ وہ یہی دفتر کے سامنے بیٹھے بیٹھے انہوں نے گھر پہ کہا کہ بھائی وہ دے دو. گھر والی کو کہا وہ سندل کا ڈبہ دے دو. ایسا کیا تو سندل کا ڈبہ ہاتھ میں آ گیا. پیرا کہا ڈبے پیغمبر سے بیخت چپکی نہیں کرا 10 ایکڑ ڈبے رہا. مجھے کہا دیکھو ہے اس میں نے بورڈ ڈھونڈا کوئی بال نظر نہیں آیا. تو مجھے کہا آپ درود شریف پڑھے گا. میں نے درود ابراہیمی 3 دفعہ جب پورا کیا تو بال نظر آ گیا. اللہم صلی وسلم. یہ دلیل تھی حقانیت کی کہ واقعی وہ بال پیغمبر مرسل ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس زمانے میں وہ ڈبہ یہاں مہینوں رہا. اس زمانے کے علماء و طلباء سب کو دکھایا گیا. بعد میں انہوں نے طلب کی اب بھی کہیں ہوں گے تو لے آئیں گے. وہ اتفاق سے ان کا جو بڑا بیٹا ہے انہوں نے بھی یہاں دورہ تفسیر پڑھ لیا ہے پورا اول سے اخیر تک, اور اس سال بھی وہ ڈبہ لے آئے. حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں جو سندل ہے وہ اور طرح کا سندل ہے صحابہ کرام کے زمانے کی. اور یہ عجیب بات انہوں نے کہی کہ جس وقت یہ ڈبہ کھلتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں تو فوراً کسی کو بھی بال نظر نہیں آتا. درود شریف پڑھنے کے کافی دیر بعد مجھے کہا دنیا کا پہلا آدمی آپ ہے جس کو ایک دفعہ درود پڑھنے سے اس کے ساتھ ہی نظر آیا. کہا ہم نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کا خصوصی اکرام کیا گیا ہے. اور یہ بات بھی بتائی کہ جس وقت یہ ڈبہ کھلتا ہے اور اس کے وہ موئے مبارک دکھائے جاتے ہیں تو جنات کا جو سلسلہ ہے وہ پورے خاموش ہوتے ہیں, زمین پر بیٹھے ہوتے سرے سے دکھایا. غالب گمان یہ ہے کہ اس ڈبے میں یہ کمال ہے کہ یہ شخص اس پر قادر رہا اور وہ خاتون اس کے دست رس میں رہی ہے, وہ جنیہ صاحبہ. اگر آسانی سے ان سے رابطہ ہوا, منصور بھائی شاید موجود ہے, بھائی شمس الحق کو کہو کہ وہ لے آئے نا, کسی وقت لے آئے, دورے تفسیر والوں کو زیارت کرا دیں گے. وہ پھر انہوں نے مجھے ایک بات کہی ہے, اس سے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی. اس نے کہا بڑے بڑے علماء اور بزرگان دین منگوا لیتے ہیں, 100 میں ایک کافر بھی ہوتا ہے, 200-300 میں ایک پلیت اور بدذات بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس چیز کا بال ہے. تو کہا اس سے پھر ہمیں بہت تکلیفیں پہنچائی گئی, کیوں ایسے لوگوں کو دکھاتے. تو میں نے بھی پھر اس کے بعد معذرت کر لی کہ نہیں ضرورت نہیں دکھانے کی, کیونکہ ضروری تھوڑا ہی کہ سب ہم سے پڑھنے آئے یا ہمارے لوگ ہو. ان میں بھی عجیب عجیب شکلیں ہیں اور عجیب عجیب خلائق ہیں, اور کسی کے دل میں بھی اندھیرا آ گیا, غلط بات آ گئی, کیونکہ سب کی پیدائش صحیح نہیں ہوتی, غلط بھی پیدا ہوتے ہیں. تو میں بھی گھبرا گیا پھر اس کے بعد, ورنہ وہ یہاں دے چکے تھے مجھے کہ آپ اپنے پاس رکھیں اور آپ ہی اس کے حقدار ہیں. زو یعنی دم میں نا خنزیر غیر شی
اب دې وختو ته سو تکلیف به پیښ او چې ناکاره خبره وشي بیا چې کوم ځای کې اډبې دا غي خیر نه